بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ہزاروں نوجوان رات گئے راولپنڈی پہنچ گئے۔ اسلام آباد کے داخلی اور خارجی راستے بند کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ حالات تیزی کے ساتھ کشیدگی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ کیوں احتجاج ہو رہا ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ پولیس کی مدیت کے اندر زبردستی ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے، اور عمران خان نے قاتلانہ حملے کے حوالے سے جو درخواست دی تھی اور زبیر نیازی نے پیش کی تھی، اس پر ایف آئی آر درج نہیں ہوئی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر سماعت کے باوجود ایسا نہیں ہوا، تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے لیے بڑا کڑا وقت جو ہے وہ آن پہنچا ہے کہ وہ اس پر کیا ایکشن لیتے ہیں۔ کچھ اور اسپیکٹس ہیں، ان پر ہم اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بات کریں گے، اور امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ ایف آئی آر کا اندراج نہیں ہو رہا تھا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب حکم دیا اس کے بعد اندازہ یہی تھا کہ شاید اب تو کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، اور پولیس فوری طور پر جو زبیر نیازی کی درخواست ہے اس کے مطابق مقدمہ درج کرے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بالآخر جو ہے وہ ایک بتایا گیا کہ سیل شدہ ایف آئی آر ہے جو پولیس کی مدیت کے اندر مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ عمران خان کی جو درخواست ہے اس کو بالکل خاطر میں نہیں لایا گیا۔ یہ اب قانون کے اندر آپ دیکھیں تو ضابطہ فوجداری کا سیکشن ہے 154، اس کے مطابق کوئی بھی متاثرہ شخص یعنی مستغیث وہ فوجداری مقدمے کے اندر فرسٹ انفارمیشن رپورٹ درج کرواتا ہے، اور جس طریقے سے وہ ریٹن دے یا وہ بیان کرے، اور اس کے مطابق جو پولیس ہے وہ لکھنے کی پابند ہوتی ہے، اور پھر سائن اور انگوٹھا لگایا جاتا ہے، تو یہ ایف آئی آر کا پروسیس مکمل ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے ہو سکتا ہے کچھ بے گناہ لوگوں کا اندراج ہو جائے، لیکن قانون کہتا ہے کہ آپ نے ان کا اسی طرح درج کرنا ہے۔ بعد میں جو بے گناہ ہو جائے گا وہ نکل جائے گا، جو گناہگار ہوں گے ان کے خلاف چلان سبمٹ ہوگا، اور کارروائی اور ٹرائل آگے بڑھے گا۔ لیکن یہاں پر جو ہے ہائی پروفائل کیس، عمران خان سب سے بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر، لیکن ان کی بھی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی۔ یہ بالکل سانحہ ماڈل ٹاؤن ٹائپ ایک بڑا جو ہے یہ معاملہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ وہاں بھی جو پولیس تھی اس نے ایف آئی آر کا اندراج جو ہے وہ مظلوموں کی جو درخواستیں تھی ان پر نہیں کیا تھا، اور اپنے طور پر اپنی سرکاری مدیت کے اندر تھانہ فیصل ٹاؤن کے اندر وہ مقدمہ درج ہوا۔ اس مقدمے پر اپنی جے آئی ٹی بنا دی، جس پر منہاج القرآن کے لوگوں نے اور جو متاثرہ فریق تھے انہوں نے اعتراض اٹھایا۔ پھر جب دوسری ایف آئی آر کا معاملہ آیا تو اس پر ایک لانگ مارچ ہوا۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو، جنرل رحیل شریف صاحب کو کہنا پڑا، اور انہوں نے وہ دوسری ایف آئی آر درج کروائی، اور آج تک عدالتوں کے اندر یہی نقطہ بحث جو ہے وہ بحث کی جا رہی ہے، اور ہمارا سسٹم بھی اتنا کمزور ہے، ججز اتنا لٹکاتے ہیں معاملات کو، وکلاء بھی بہت سلو ہوتے ہیں۔ اب وہ نقطہ ڈسکس ہو رہا ہے جی کہ ایک وقوعے کی 2 ایف آئی آرز نہیں ہو سکتی۔ مدعی آج تک جو مستغیث ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہماری تو ایف آئی آر یہ ہے، اس کے مطابق غیر جانبدار جے آئی ٹی نہیں بنائی گئی، ہماری وہ ایف آئی آر ہی نہیں ہے، وہ تو پولیس اپنے طور پر کر رہی ہے۔ تو وہی جب کسی معاملے کو لٹکانا ہوتا ہے اور انصاف فراہم نہیں کرنا ہوتا تو اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے، اس کو آپ طریقہ واردات کہہ سکتے ہیں، کہ وہاں پر انہوں نے پولیس کی مدیت کے اندر جو ہے یہ ایف آئی آر درج کی ہے۔ یہ پہلے میں آپ کے سامنے رکھوں کہ یہ اس کا متن آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، بالکل ایکسکلوسیو، ابھی یہ وصول ہوئی ہے مبینہ طور پر یہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے، جس کو پہلے سیل کر دیا گیا تھا۔ اب یہ ہیں عامر شہزاد، سب انسپیکٹر ہیں، اور ان کے تھانہ جو ہے وہ سٹی وزیر آباد دیا ہوا ہے۔ یہ اس کے اندر جو دفعات لگائی گئی ہیں وہ 302 ہے قتل کی، 324 اقدام قتل کی، 440 یعنی مس چیف کی، کسی کو قتل یا ہارٹ جو ہے وہ زخم دینے کے لیے تیاری کے ساتھ آنا، اور 780A یعنی دہشت گردی کی جو دفعہ ہے یہ لگائی گئی ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ جناب میں تھوڑا آپ کے سامنے پڑھ کے رکھ دوں جو وقوعہ بیان کیا گیا، چونکہ یہ پوری ایف آئی آر وہ جو نوید نامی لڑکا پکڑا گیا ہے اس پر تو ڈال دی گئی ہے، ظاہر ہے وہ تو ڈائریکٹ اٹیک کرنے والا ہے،
لیکن 3 نام جو محمد زبیر نیازی نے دیے ہوئے تھے، جس کے اندر آپ کو علم ہے کہ شہباز شریف ہے، رانا ثناء اللہ ہیں، ایک فوجی آفیسر ہے، جو ان کے نام دیے گئے تھے وہ اندراج نہیں ہو سکا، حالانکہ چودھری پرویز الہی کی عمران خان سے 2 مرتبہ ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے بھی اپنی بے بسی کا اظہار کیا ہے۔ اب یہ پولیس نے اس کے اندر درج کیا ہے کہ یہاں پر وزیر آباد نزد اللہ والا چوک موجود تھے کہ زیر قیادت پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کنٹینر پر ہمراہ دیگر قائدین و عہدیداران پی ٹی آئی کنٹینر پر سوار اور کارکن ہائے و عوام الناس پیدل اور گاڑیوں پر سوار جلوس کی شکل میں مولانا ظفر علی خان چوک سے اللہ والا چوک کی جانب وزیر آباد آ رہے تھے، جب بالمقابل ریسکیو 1122 دفتر وزیر آباد بوقت قریب 4 بجے شام پہنچے تو کنٹینر کی بائیں جانب سے ایک نامعلوم شخص، جس کا نام بعد میں نوید ولد بشیر قوم مار سکنہ سودرا ضلع وزیر آباد معلوم ہوا، نے پسٹل سے فائرنگ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں جلوس میں شامل معظم ولد نواز سکنہ بھرو کی چیمہ حال مقیم سیال کالونی وزیر آباد فائر لگنے سے دم توڑ گیا۔ اسی دوران کنٹینر پر سوار چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان، محمد احمد چٹھا، حمزہ الطاف، فیصل جاوید، میاں اظہر حسین، عمران یوسف، راشد محمود، محمد لیاقت، یہ ٹوٹل 11 افراد اور کچھ نامعلوم زخمی ہو گئے۔ جلوس میں شامل ایک کارکن، جس کا نام بعد میں حسن ابتسام معلوم ہوا، نے موقع پر فائرنگ کرنے والے شخص کو پکڑنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے ملزم مزید فائرنگ نہ کر سکا۔ بعد ازاں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان بعد از طبی امداد لاہور روانہ ہو گئے، جبکہ بقیہ مضروبان و ناش ازاں معظم بدریہ ریسکیو 1122 سول اسپتال وزیر آباد بغرض علاج معالجہ و حصول نتیجہ جات ڈاکٹری و پوسٹ مارٹم موجود تھے۔ یہ ساری چیز اس درخواست یعنی ایف آئی آر کے اندر لکھا گیا۔ اب جو ایف آئی آر متاثرہ فریق ہے ان کی ایف آئی آر نہیں کاٹی گئی، جبکہ دفعہ 154 ضابطہ فوجداری کی، وہ کہتی ہے کہ جو مدعی لکھائے گا مستغیث منو ان اس کو لکھا جائے گا ایف آئی آر کے اندر۔ اور دوسرا پولیس آرڈر 2002 کے آرڈر 155 کے تحت بھی پولیس افسران کے خلاف اس کا مقدمہ درج ہو سکتا ہے۔ یہ جو کچھ اگر سرکار بذریعہ ایس ایچ او مقدمہ درج کر لے تو یہ ایک علیحدہ معاملہ اس کو قرار دیا جاتا ہے۔ اب چونکہ جس طریقے سے درخواست دی گئی یہ مقدمہ درج نہیں ہوا تو پی ٹی آئی نے ملک گیر کال دے دی ہے۔ پنجاب کے مجھے جو ذرائع ہیں انہوں نے دعویٰ کیا ہے، اور بڑے عام ذرائع ہیں پی ٹی آئی کے، اور اس وقت وہ مختلف اضلاع سے لوگوں کو اسلام آباد کی طرف بلا لیا گیا ہے۔ راول پنڈی کے اندر باقاعدہ جو تمبو کناتے ہیں، ٹینٹ، وہ لگانے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسلام آباد کے داخلی اور خارجی راستے وہ بند کیے جا رہے ہیں، اور زلفی بخاری کی قیادت کے اندر موٹر وے وہ بھی وہاں پر بند کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ تو اس وقت وہ اگلے 72 گھنٹے کے لیے ابتدائی طور پر یہ تمام اضلاع سے لوگوں کو بلا لیا گیا، اور 2000 سے زائد لوگ ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ تقریباً پہنچ چکے ہیں راول پنڈی کے اندر، اور باقی مقامی لوگ وہ بھی اس کے اندر وہ رات گئے شریک ہو گئے ہیں، چونکہ اب عمران خان کا یہ جو مقدمہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے سماعت کی، لیکن مبہم سے گفتگو کی گئی، لیکن سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ تاثر بھی دیا کہ جس طرح مستغیث کہتا ہے اس طرح ایف آئی آر درج ہونی چاہیے، لیکن آج چکے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بھی توہین عدالت کے طور پر معاملہ تحریک انصاف لے جا رہی ہے، وہاں پر یہ طے ہوگا۔ اگر تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے نوٹس دے دی اور معاملہ لمبا کر دیا تو پھر آپ سمجھیں کہ یہ سارا جو انصاف ہے یہ گول ہونے جا رہا ہے، اور اگر چیف جسٹس عمر عطا بندیال کہیں کہ یہ ایف آئی آر یہ جینون نہیں ہے، بلکہ آپ جو متاثرہ فریق ہے اس کی ایف آئی آر درج کرنے کے پابند ہیں، تو پھر وہ ایف آئی آر وہ اندراج کرنا ان کے لیے منو ان ضروری ہو جائے گا۔ اور یہ بات بھی ضابطہ فوجداری کے اندر وہ کئی دفعہ آ چکی ہے، میں بلکہ اگلی ویڈیو کے اندر ذکر کروں گا کہ کیا
اگر کوئی فوجی آفیسر وہ آ جائے کسی مقدمے کے اندر تو کیا پولیس اس کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتی یا ضابطے کے مطابق کارروائی کر سکتی ہے؟ تو یہ ایک عام نکتہ ہے، اس کی وضاحت بھی اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن اس وقت اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ اس ملک کے لیے بھلا کرے۔ آپ بھی دعا کیجیے، اور جنہوں نے اسلام آباد کی طرف خاص طور پر ٹریولنگ کرنی ہے وہ ان 2-3 دنوں کے اندر محتاط رہیں، چونکہ آپ کے لیے یہاں مشکلات ہو سکتی ہیں۔ خاص طور پر ایئرپورٹ پر بھی جو ہے وہ بہت سارے لوگ پھنسے ہوئے ہیں، تنگی تکلیف بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن یہاں پر جتنی دیر تک احتجاج سڑکوں کو بلاک کر کے نہ کیے جائیں تو کسی کی سنتا بھی کوئی نہیں ہے۔ اس بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی۔ یورپی سوسائٹی کے اندر تو سائیڈ پر کھڑے ہو کر جو ہے وہ سن لی جاتی ہے اور وہ احتجاج ریکارڈ ہو جاتا ہے۔ تو میں نے تحریک انصاف کے لوگوں کو ریکویسٹ کی ہے کہ کوئی نہ کوئی راستہ جو ہے وہ کھلا رکھیں، تاکہ عام لوگ جو ہے ان کی مجبوریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، اس کو بھی مد نظر رکھیں۔ لیکن وہ بھی اس وقت بڑے اگریشن میں ہے، زہر غصے میں ہے۔ عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ انصاف جو ہے تقاضے پورے نہیں ہو رہا ہے۔ دیکھتے ہیں آنے والے جو ہے وہ چند گھنٹے انتہائی عام ہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے لیے یہ بڑی امتحان کی گھڑی ہے کہ وہ کس طرح انصاف کا ترازو جو ہے وہ قائم رکھتے ہیں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔